آپ کا نام مبارک عمر اور نسب نامہ میں عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیز بن ریاح بن عبداللہ بن کرت بن رضا بن عددی بن کعب بن لوی بن غالب القرشی العددی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب بن لوی بن غالب پر پہنچ کر ایک ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفظ اور آپ کا لقب فاروق تھا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے اسلام کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کفر اور ایمان کے درمیان نمایاں فرق اور امتیاز پیدا کر دیا۔ آپ کی ولادت اور شکل و شباہت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ انتہائی سرخ سفید تھا۔ آپ کے رخسار، ناک اور آنکھیں نہایت خوبصورت اور ہاتھ اور پاؤں باری تھے۔ بدن مضبوط، قد لمبا اور سر کے بال سامنے سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں پر اس طرح پائک نظر آتے تھے جیسے وہ سوار ہوں اور لوگ پیدل چل رہے ہوں۔ وہ ایک طاقتور اور مضبوط انسان تھے، ان میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ وہ اپنی داڑھی کو مہندی لگاتے تھے اور ان کی مونچھیں لمبی تھیں۔ چلتے تھے تو تیز تیز قدم اٹھاتے تھے، بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، کسی کو مارتے تو پوری قوت سے مارتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جاہلی دور۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جاہلی دور میں بسر کیا اور دیگر قریشیوں کی طرح ہی نشو و نما پائی۔ ان کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور ایسے افراد اہل مکہ میں گنے چنے ہی تھے۔ وہ بچپن ہی سے ذمہ دار فرد کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ انہوں نے کٹھن حالات میں نشو و نما پائی۔ ان کے گھر میں خوشحالی کا دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ ان کے باپ خطاب نے انہیں بچپن ہی سے سختی کے ساتھ اونٹ چرانے پر مامور کر دیا۔ یہی وہ زندگی کا سخت ترین مرحلہ تھا جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر چھوڑا اور اس دور کو زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن حاتم فرماتے ہیں، میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ دجنان نامی جگہ پر تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں اس جگہ اپنے باپ خطاب کی اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میرا باپ بڑا سخت گیر تھا۔ میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور دجنان نامی جگہ پر پہنچے تو بلند آواز سے کہنے لگے، نہیں ہے معبود مگر اللہ جو نہایت بلند اور عظیم ہے، جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے۔ میں اس وادی میں خطاب کی اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ان دنوں میں بہت بڑا کوٹ نما جبہ پہنا کرتا تھا۔ خطاب بڑا سخت گیر تھا، مجھ سے اتنا کام لیتا کہ میں تھک جاتا۔ کوئی کوتاہی ہو جاتی تو مجھے مارتا تھا۔ آج میرے اور میرے اللہ کے درمیان کسی کی حاکمیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ اشعار پڑھے، ہر وہ چیز جس کی چمک تو دیکھ رہا ہے ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ ہی باقی رہے گا۔ ہر قسم کا مال اور اولاد ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ ہرمز کے جملہ خزانے ایک دن بھی اس کا دفاع نہ کر سکے۔ قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا لیکن وہ بھی ہمیشہ نہ رہ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زندہ نہ رہ سکے، حالانکہ ہوائیں، انسان اور جنات سب ان کے پیام رسانی پر مامور تھے۔ وہ بادشاہ کہاں ہے جن کے اونٹوں کے ریوڑ ہر جہت سے انہی کی طرف ہانک کر لائے جاتے تھے؟ یہاں موت کا ایک حوض ہے جس میں بلا شبہ ہر ایک کو اترنا ہے۔ جس طرح یہ لوگ اس میں گر گئے اسی طرح ہر شخص اس میں گرے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہ صرف اپنے باپ کے لیے اونٹ چراتے تھے بلکہ اپنی خالہ کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ ان کی خالہ بنو مخزوم میں سے تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، ایک دن میرے دل میں خیال گزرا کہ میں امیر المومنین ہوں، مجھ سے افضل اور کوئی نہیں۔ بس میں اپنے آپ کو اپنی حیثیت باور کروانے کے لیے لوگوں کے مجمع کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابن خطاب، تو وہی ہے جو اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ بنو مخزوم سے تھی۔ محمد بن عمر مخزومی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے تکبیر کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔
اور پھر کہا اے لوگو، میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ مجھے اس کے عوض ایک مٹھی کھجور یا منکا دے دیا کرتی تھی۔ وہ دن دیکھیے اور آج کا دن دیکھیے۔ پھر وہ ممبر سے نیچے اترے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، آج تو خود آپ نے اپنی بریائی بیان کر دی۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس تیرے لیے اے ابن عوف، در حقیقت جب میں تخلیے میں تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو امیر المومنین ہے، تجھ سے بہتر اور افضل اور کون ہو سکتا ہے، بس میں نے چاہا کہ اپنے دل کو اپنی حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں کچھ غرور آ گیا تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو کچھ پست کر دوں۔ اس میں شک نہیں کہ جاہلی دور میں اونٹ چڑھانے کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں بہت سی خوبیاں مثلا تحمل، طاقت، زور آزمائی اور جنگ جوئی پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صرف اونٹ یا بکریاں ہی نہیں چراتے تھے، بلکہ کہ وہ غفان شباب ہی میں فنون حرب و ضرب کے ماہر ہو گئے تھے، گھڑ سواری کے ماہر تھے، شعر و اداب میں طاق ہو گئے تھے۔ وہ اپنی قوم کے تاریخ اور اس کے تاریخی کردار کے خوب جانتے تھے۔ وہ جاہلیت کے دور میں عرب کی بڑی بڑی منڈیوں، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کا دورہ کرتے تھے اور وہاں سے تجارتی فوائد کے ساتھ ساتھ تاریخی عرب کی معرفت بھی حاصل کرتے تھے۔ سابقہ تاریخ میں گزرے ہوئے باہمی مقابلوں اور مایہ ناز کارناموں کا علم بھی حاصل کرتے تھے، کیونکہ ان باتوں کا ذکر منڈیوں میں جمع ہونے والے تمام قبائل کے سامنے ہوتا تھا، اور ان امور کو اس دور کے ماہر ادیب اور نقاد خاص ادبی انداز میں پیش کرتے تھے، اور اس پر پردہ نسیان پڑ جانے کا خطرہ کبھی لاحق نہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ فقر مباحات کا ذکر کرتے ہوئے پرانی رکاوٹیں جاگ اٹھتی تھی اور نوبت جنگ و جدل تک پہنچ جاتی تھی۔ عکاظ کی منڈی بذات خود 4 مشہور اور بڑی جنگوں کا مرکز رہ چکی تھی، جنہیں حروب فجار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کامیاب تاجر تھے، اس پیشے کی آمدنی نے انہیں مکہ کے مالدار افراد میں شامل کر دیا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے جس شہر کا رخ کرتے، تجارت کے ساتھ ساتھ وہاں کے خصائص و معارف کا علم بھی حاصل کر لیتے تھے۔ وہ گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے۔ انہوں نے دور جاہلیت ہی میں مکی معاشرے میں اپنا ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا۔ وہ پیش آمدہ مسائل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے تھے۔ انہیں سرداری کی عظمت اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی تھی۔ قریش ان کے دادا نفیل بن عبد العزیز کو اپنے معاملات میں ثالث مانتے تھے، اور ان کے جد اعلیٰ کعب بن لوی اہل عرب میں بہت عظیم مرتبے اور شان کے مالک تھے۔ اہل عرب نے ان کے تاریخ وفا سے عام الفیل تک کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں جو معنوی اثاثہ پایا، اس نے ان میں تجربہ، عقل مندی، عرب کے حالات کے معرفت اور زندگیوں کے نشیب و فراز سے آشنائی پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ وہ قدرت کی طرف سے بڑا نادر دل اور دماغ لائے تھے۔ وہ بڑے ذہین و فطین واقع ہوئے تھے، اس لیے لوگ اپنے جھگڑے نمٹانے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے۔ ابن سعد کہتے ہیں، بلا شبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے کیول عرب والوں کے جھگڑے چکاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دانا، فصیح و بلیغ، عمدہ رائے رکھنے والے، طاقتور، بردبار، شریف النفس، سردار اور اپنی حجت میں طاقت اور وزن رکھنے والے شخصیت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش نے انہیں اپنا سفیر مقرر کر رکھا تھا، اور جب کسی قبیلے سے مفاخر بیان کرنے کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس کام کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب کیا جاتا تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سفارت کا منصب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تفویض کیا گیا تھا۔ جب قریش یا کسی اور قبیلے کے درمیان لڑائی کی آگ بھڑک اٹھتی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سفیر بنایا جاتا تھا۔ اگر کہیں مفاخر بیان کرنے ہو تو تب بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی کو منتخب کیا جاتا تھا، اور ان کے سفارت کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قریشیوں کے تمام عادات، عبادات اور رسوم و رواج کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ وہ جس امر پر یقین رکھتے اس کے تحفظ میں اپنی جان لڑا دیتے تھے۔ ان کی یہی طبیعت تھی جس کی سبب انہوں نے دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا ہر ممکن دفاع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے خائف تھے کہ مبادہ یا نیا دین مکی نظام کو تہس نہس کر دے اور عرب قبائل کی نظر میں اہل مکہ کا مرتبہ گر جائے۔ لوگ اہل مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے قدرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ مادی اور روحانی دونوں طاقتوں سے مالا مال تھے۔ ان کی تجارت ترقی یافتہ تھی اور وہاں بڑے بڑے سرمایہ داروں کا ہجوم رہتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ سرمایہ دار طبقہ دعوت اسلام کو دشمن ہو گیا اور اس نے اس دین میں داخل ہونے والے کمزور لوگوں کو گردنوں سے دبوچ لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کمزور لوگوں پر ظلم کرنے میں سب سے آگے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنی مسلمان لونڈی کو مار رہے تھے۔ اس بیچاری کو اتنا مارا کہ وہ خود تھک گئے اور کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اس مسلمان لونڈی کو خرید کر اسی وقت آزاد کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں ایک لمبی زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے جاہلیت کا دور بڑی گہرائی سے دیکھا تھا، اس کی حقیقت کو سمجھا اور عادات اور اطوار کو جانا تھا۔ اس دور کی ہر روایت اور رسوم و رواج کو پوری قوت سے دفاع کیا تھا۔ اسی لیے جب وہ مسلمان ہوئے اور انہیں اسلام کے جمال حقیقت سے آشنائی نصیب ہوئی تو ہدایت اور گمراہی اور کفر ایمان کے درمیان بڑا واضح فرق نمایاں کر دیا۔ اسی طرح حق و باطل کو جدا جدا کر کے رکھ دیا۔ انہی کا ایک مشہور قول ہے، بلا شبہ اس وقت اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جاہلیت کو نہ جانتے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خاندان۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والد کے نام خطاب بن نفیل تھا۔ ان کے دادا نفیل بن عبدالعزا تھے۔ ان سے قریش اپنے فیصلے کراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہشام کی بیٹی اور ابو جہل کی بہن تھی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ ہاشم کی بیٹی اور ابو جہل بن ہشام کے چچا زاد تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیویوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں عثمان بن مظعون کی بہن زینب بنت مظعون سے شادی کی۔ اس کے بطن سے عبداللہ، عبد الرحمن، اکبر اور حفصہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک عورت ملکیہ بنت جرول سے بھی شادی کی۔ اس کے بطن سے عبید اللہ پیدا ہوئے۔ پھر اسے صلح حدیبیہ کے زمانے میں طلاق دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ام حکیم بنت حارث بن ہشام سے بھی شادی کی۔ یہ شادی اس وقت ہوئی جب اس کے خاوند اکرمہ بن ابو جہل شام کے علاقے میں شہید ہو گئے۔ ان کے بطن سے فاطمہ پیدا ہوئیں۔ آپ نے اسے بھی طلاق دے دی اور ایک روایت یہ ہے کہ طلاق نہیں دی۔ انہوں نے اوس قبیلے کی ایک عورت جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن ابو اللہ اور عاتقہ بن زید بن عمرو بن نفیل سے بھی شادی کی۔ عاتقہ ان سے پہلے عبداللہ بن ابو بکر کے نکاح میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہی کے بطن سے عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ایاس پیدا ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ام کلثوم کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام کلثوم کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نمائندہ مقرر کیا۔ ام کلثوم نے جواب کہلا بھیجا کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ نے سنی تو تعجب سے کہا کہ کیا تو امیر المومنین کا پیغام مسترد کرتی ہے؟ ام کلثوم نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سخت زندگی بسر کرنے والے ایک شخص ہیں۔ حضرت عائشہ نے اس بات کا تذکرہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس شادی سے روک دیا اور کہا کہ آپ حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کر لیں، اس طرح آپ کی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز منظور کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ساجزادی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم بطور حق مہر ادا کیا۔ ام کلثوم کے بطن سے زید اور رقیہ پیدا ہوئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یمنی عورت سے بھی شادی کی۔ اس کے بطن سے عبد الرحمن اصغر یا عبد الرحمن اوس پیدا ہوئے۔ علامہ واقدی کی رائے کے مطابق یہ عورت آپ کی ام ولد تھی، بیوی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور ام ولد بھی تھی، اس کا نام فقیہ تھا۔ اس کے بطن سے زینب پیدا ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد 13 تھی۔ ان کے نام یہ تھے: زید اکبر، زید اصغر، عاصم، عبداللہ، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوس، عبد الرحمن اصغر، عبید اللہ، ایاز، حفصہ، رقیہ، زینب اور فاطمہ۔ اور ان عورتوں کی تعداد جن سے انہوں نے نکاح کیا وہ 13 تھی۔ ان میں وہ سب عورتیں شامل ہیں جن سے انہوں نے دور جاہلیت میں شادی کی یا دور اسلام میں۔ اس طرح وہ تمام عورتیں بھی شامل ہیں جنہیں طلاق دی یا جو شہادت کے وقت موجود تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اصول اولاد کے لیے شادی کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں، میں اپنی بیویوں سے جمع اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ مجھے شہوت رانی کا شوق نہیں ہے۔ حصول اولاد کا مقصد پیش نہ ہو تو مجھے کسی عورت کو دیکھنے کی بھی پرواہ نہیں۔
ایک اور موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں خود کو جمعہ پر اس لیے مجبور کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں اور اس کا ذکر جمیل کریں۔